السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، ابھی کچھ دنوں قبل سلمان ندوی کا ایک بیان سن رہا تھا، آپ نے بھی سنا ہوگا، جس کے اندر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو برا بھلا کہا، کسی کو ظالم کہا تو کسی کو اس نے یہ کہا کہ یہ درباری ملا تھے یا درباری مولوی تھے، ہر کسی کو اس نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا۔ جو صحابہ ہیں ان کے بیانات اس کے بالکل خلاف ہیں۔ ان کے بیانات پڑھیے حضرت حذیفہ کے، حضرت عمار کے، حضرت سعد ابن ابی وقاص کے، حضرت علی ابن ابی طالب کے، اور اس کے بعد آگے آئیے تو حضرت حسن کے، حضرت حسین کے۔ ان کے بیانات پڑھیے، وہ ہیں جو نمائندگی کر رہے ہیں۔ بعد کے جو ملا مولوی ہیں، جو بنی امیہ کے حاضر باش اور ان کے سرکاری مولوی بن گئے یا ان سے دباؤ میں رہے، جن میں سب سے بڑے مشہور صحابی اور جن کی 5000 حدیثیں ابو ہریرہ، ان کا حال یہ ہے کہ آدھی حدیثیں انہوں نے گول کر دی۔ اب یہ جملہ برا نہیں لگنا چاہیے، وہ خود کہتے ہیں اور بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام سے 2 خزانے میں نے لیے، ایک تو تمہیں بتا دیا، ایک نہیں بتایا، اس لیے کہ اگر میں اسے بتا دوں گا تو میری گردن کاٹ دیں گے۔ کون کاٹ دے گا؟ وہ کس دور میں تھے؟ ظاہر ہے کہ اس وقت گردن کاٹنے کی طاقت صرف اور صرف معاویہ کے پاس تھی، کیونکہ وہ انہی کے دور میں تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ ایک ظالم حکومت تھی جس کا خوف تھا، جو امراء تھے وہ ظالم تھے۔ بتانے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ اس شخص نے معاویہ رضی اللہ عنہ پر یہ الزام لگایا، نعوذ باللہ من ذالک، معاویہ رضی اللہ عنہ ایک ظالم تھے، انہوں نے اصحاب رسول پر ظلم کیا۔ یہی کہنے کا مقصد ہے نا کہ اصحاب رسول پر انہوں نے ظلم کیا، وہ ایک ظالم بادشاہ تھے، لوگوں کو دبا کر رکھتے تھے۔ پیارے دوستو، سمجھنے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ اس شخص نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی الزام لگایا، اور اس نے جب معاویہ رضی اللہ عنہ کو ظالم کہا تو اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی الزام لگایا، اس نے اللہ پر بھی الزام لگایا، اس نے اصحاب رسول کی بھی گستاخی کی، نبی کی بھی گستاخی کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی گستاخی کی۔ کیوں؟ ابھی آپ کو بتلاتا ہوں میں۔ اس نے یہ کہا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ ایک ظالم بادشاہ تھے۔ یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جب تاریخ کا مطالعہ کیا گیا، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھا گیا، تو یہ بات پتہ چلی کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے معاویہ رضی اللہ عنہ کی تعریف کی ہے۔ جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، یہ بخاری کی حدیث ہے جو آپ کو بتلا رہا ہوں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ ہم معاویہ رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ جو ہے 1 رکعت وتر پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، کہا معاویہ ایک فقیہ انسان ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن عباس۔ اور عبداللہ بن عباس کون ہیں؟ نبی کے گھرانے والے، اہل بیت میں سے ہے، انہوں نے ان کی تعریف کی۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کون؟ کاتب وحی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وحی لکھا کرتے تھے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کون؟ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی احادیث روایت کی ہیں، اور تم ان کے خلاف کہتے ہو کہ ایک ظالم بادشاہ تھے، انہوں نے ظلم کیا تھا۔ ایسے گندے الفاظ، ایسی بری چیزیں اصحاب رسول کے بارے میں کہنے والے، ان کے بارے میں وہی الفاظ کہنا چاہتا ہوں جو امام احمد بن حنبل نے کہا تھا جب ایک سائل نے آ کر سوال کیا تھا، کہا تھا کہ اگر کوئی شخص معاویہ رضی اللہ عنہ کو کاتب وحی نہ مانے اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ تصور کرے کہ انہوں نے اپنی بادشاہت کو تلوار کی زور پر لیا ہے، آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو انہوں نے کہا ایسوں کی مجلسوں کو ترک کر دیا جائے جو یہ الفاظ ادا کرتے ہوں، ایسوں کو لوگوں کے سامنے ننگا کیا جائے۔ سلمان ندوی نے جب معاویہ رضی اللہ عنہ پر الزامات لگائے، اس نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ ایک ظالم بادشاہ ہیں، ان کی بادشاہت میں ظلم بہت تھا،
تو ہمارے ندوی صاحب آپ سے بتلانا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ بات پتہ بھی ہے، آپ کے علم میں بھی ہے، لیکن پتہ نہیں کن کے بہکاوے میں آ کر کنہوں نے آپ کو کتنے پیسے دیے، پتہ نہیں ان کی باتوں میں آ کر آج آپ نے دین اسلام کو رسوا کیا، کن کی باتوں میں آپ بک گئے، پتہ نہیں کس نے آپ کو خریدا کہ آج آپ نے اصحاب رسول کو گالیاں دی۔ یہ نہیں کہتا کہ آپ کو علم نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو بالکل پتہ ہے، ہر چیز کا آپ کو علم ہے، آپ جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فرمان کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا، کہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے کسی صحابی کو تم گالی مت دینا۔ یہاں پر کیا اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ سے الگ ہے؟ کیا یہاں پر اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے الگ ہے؟ اللہ کے نبی نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صریح لفظوں میں کہا کہ میرے کسی صحابی کو تم گالی مت دینا۔ اور آج سلمان ندوی نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو ظالم کہہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی خلاف ورزی کی۔ چلو یہاں پر تو آپ کو بات میں نے سمجھا دی کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مسلک تھا، اور اسی انداز سے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا، کہا چاروں خلیفہ کے بعد، چاروں خلفاء کے بعد اگر کسی کی بادشاہت سب سے افضل ہے، اور اس بات پر علماء کا اتفاق بھی ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی بادشاہت چاروں خلفاء راشدین کے بعد سب سے افضل ہے، معاویہ رضی اللہ عنہ کی بادشاہت سب سے افضل ہے، اور آپ ایک بڑے رحم دل بادشاہ تھے۔ اور اسی انداز سے یہاں تو آپ نے اقوال سن لیے علماء کے، آپ نے یہ ساری باتیں جب سن چکے تو ابھی آپ کو ایک اور بات بتلاتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ نے ظلم کیا، ایک ظالم بادشاہ تھے۔ تو تمہیں بتلاؤں میں سلمان ندوی صاحب، ذرا غور سے سننا، اور وہ لوگ جو ان کے بہکاوے میں آ کر ان کی باتوں کو سچ مانتے ہیں، سلمان ندوی کی باتوں کو جو اب آپ سچ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ جو بات اس نے کی ہے وہ بالکل سچائی پر مبنی ہے، تو میرا ان سے سوال بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ نے کیا ارشاد فرمایا تھا حسن رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، بھول گئے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ کیا کہا یہ میرا بیٹا سردار ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آگے چل کر یہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعت کے اندر صلح کروائے گا۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ غور سے سننا، کہ آگے چل کر مسلمانوں کی دو بڑی جماعت کے اندر یہ صلح کروائے گا۔ یہاں اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ میرا بیٹا حسن ایک ظالم بادشاہ کے سامنے جھک جائے گا، یا یہ اللہ کے نبی نے نہیں کہا یہاں کہ میرا بیٹا ایک مسلم خلیفہ اور اسی انداز سے ایک مسلم بادشاہ کے درمیان، ایک مسلم ظالم بادشاہ کے درمیان صلح کروائے گا۔ اللہ کے نبی نے یہاں کہا دو مسلمان جماعتوں کے درمیان یہ صلح کروائے، اور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ صلح معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو حسن رضی اللہ عنہ نے صلح کی تھی وہی ہے۔ اس بات پر علماء کا اتفاق ہے کہ جو معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ انہوں نے صلح کی تھی یہ وہی صلح ہے۔ تو اللہ کے نبی نے یہاں کیا کہا کہ مسلمانوں کے درمیان کیا کرائیں گے؟ صلح کروائیں گے۔ یہاں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تم یہ کہو گے کہ اللہ کے نبی بھی ڈر گئے تھے ان کو ظالم کہنے کے؟ معاویہ رضی اللہ عنہ کو ظالم کہنے کے لیے اللہ کے نبی بھی ڈر گئے تھے کہ آپ نے یہ بات کہی ہی نہیں، یا پھر تم یہ بات کہہ رہے ہو کہ اللہ کے علم میں نہیں تھی اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کو یہ بات بتلائی نہیں؟ کیا کہتے ہو؟ کیسی بے ڈھنگی بات تم آج کر رہے ہو؟ آج منبر پر بیٹھ کر لوگوں کے سامنے بیٹھ کر لوگوں کو جو ہے تباہ و برباد کر رہے ہو، لوگوں میں اختلاف برپا کر رہے ہو، اصحاب رسول کو گالیاں دے رہے ہو، پھر تم نے معاویہ کو کہا ظالم ہے رضی اللہ عنہ۔ ظالم وہ نہیں ہے، ظلم تم نے کیا اصحاب رسول پر، ظالم تم ہو جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تم ظلم کر رہے۔ اور دوسری بات، تم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شان میں بھی گستاخی کی۔ تم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک درباری ملا تھے بس، اور کچھ نہیں، بلکہ ایک دربار کے عالم تھے اور کچھ نہیں۔ تم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث کو انہوں نے چھپا لی تھی، انہوں نے بیان نہیں کی۔ تم نے الزام لگایا
اور تم نے وہ حدیث ذکر کی کہ جس میں یہ بات بتلائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے 2 خزانے ملے، ان میں سے ایک خزانہ میں نے بتلا دیا اور دوسرا خزانہ میں نے نہیں ذکر کیا۔ اور تم نے یہ کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس وقت کے ظالم بادشاہ کے سامنے ڈر اور خوف کے مارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث کو چھپا لیا تھا۔ اور ظالم بادشاہ تم نے کس کو لگایا؟ تم نے کہا کہ ظالم بادشاہ معاویہ رضی اللہ عنہ۔ آؤ تمہیں حدیث سناتا ہوں، غور سے سننا، بخاری کی حدیث ہے۔ معاذ رضی اللہ عنہ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، کہا یا معاذ، تو معاذ رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا جس کسی نے خالص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص پر جہنم کو حرام قرار دیتا۔ معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ چیزیں میں لوگوں کو بتلا دوں جا کر؟ کیا لوگوں کو یہ فضائل ذکر کر دوں؟ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے معاذ اسے مت بتلاؤ لوگوں کو، کیوں؟ لوگ اسی پر بھروسہ کرنے لگ جائیں گے۔ تو میرا سوال ہے ندوی صاحب سے کہ بتلاؤ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نعوذ باللہ من ذالک دین کو چھپایا تھا؟ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو چھپایا؟ تمہارے کہنے کا مقصد یہی ہے نا؟ اللہ کے نبی نے تو یہاں صریح لفظوں میں کہا مت بتاؤ۔ جب اللہ کے نبی نے کہا مت بتاؤ تو معاذ رضی اللہ عنہ نے نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دین کو چھپایا تھا۔ ایسے لوگ جو آج دین کو بدنام کرنے پر تلے ہوئے ہیں، جو اصحاب رسول کو گالیاں دے رہے ہیں، جو اصحاب رسول کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، میں تو یہ نہیں جانتا، میرا ایمان و یقین ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کبھی کسی حدیث کو چھپائی ہوگی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کی ساری احادیث کو بیان کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول سے جتنی احادیث سنی تھی، ساری کی ساری احادیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کی لوگوں کو۔ ہمارا ایمان و یقین ہے، لیکن یہ بات میں ضرور جانتا ہوں اگر آج اس ملک کے اندر کوئی اصل درباری ملا ہے، کوئی حکومت کے پھینکے ہوئے ٹکڑوں پر پلتا ہے، تو سلمان ندوی یہ تم ہو کہ تم آج ایک درباری ملا بن چکے ہو، اور آج تم دین کو بدنام کرنے کی اور دین میں اختلاف و انتشار برپا کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہو۔ آج تم ایک درباری ملا بن چکے ہو۔ تم نے اصحاب رسول کو گالی دی، تم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ ایک ظلم کے ظالم بادشاہ کے سامنے جھک گئے تھے۔ میرا ایمان و یقین ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جتنی احادیث نبی سے سنی تھی سب بیان کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بھی ذکر کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی۔ اٹھاؤ مسلم شریف کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہا اے اللہ، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، کہا اے اللہ ابو ہریرہ اور اس کی ماں کو اپنے مومن بندوں کا محبوب بنا دے۔ اللہ کے نبی نے دعائیہ الفاظ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حق میں کہا، اور آج نعوذ باللہ من ذالک تم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی گستاخی کی۔ اور آج سلمان ندوی کہتے ہیں کہ ہم حق بات بیان کرتے ہیں، لوگ ہم سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، لوگ ہم سے چڑھنے لگ جاتے ہیں۔ میری ندوی صاحب سے یہ گزارش ہے کہ ندوی صاحب آپ حق بات نہیں کہتے، آپ لوگوں کے سامنے حق بات بیان نہیں کرتے، بلکہ آپ نے کئی دفعہ یہ دیکھا گیا بابری مسجد کے تعلق سے بھی آپ نے بابری مسجد کے خلاف کئی باتیں کہی تھیں، اور آج اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ نے یہ باتیں کہیں۔ اسی لیے میرا یہ کہنا ہے سلمان ندوی سے کہ تم جس انداز سے اصحاب رسول کی گستاخی کی ہے، اسی انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سب سے پہلے معافی مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سب سے پہلے توبہ کرو، اور اس کے بعد سارے لوگوں کے سامنے جس جگہ پر بیٹھ کر تم نے یہ گستاخی کی تھی اسی جگہ پر بیٹھ کر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تم نے گستاخی کی اس کی معافی مانگو، تب کہیں جا کر یہ بات مکمل ہوگی، ورنہ تم
گستاخ رسول ہی کہلاؤ گے کہ تم نے معاویہ رضی اللہ عنہ کی گستاخی کی، تم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی گستاخی کی۔ آپ ایسے لوگوں سے دور رہیں، ایسے لوگوں سے بچے رہیں، کیونکہ یہ وہ علماء ہیں جو تو بظاہر بتلاتے ہیں اصحاب رسول کو کہ یہ اس وقت کے ظالم بادشاہ کے سامنے جھک گئے تھے اور حکومت کے ڈر اور خوف کے مارے نبی کی احادیث کو چھپا لیا تھا، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ سلمان ندوی جیسے اشخاص وہ ہوتے ہیں جو اس وقت کی حکومت کے ڈر اور خوف کی وجہ سے یا چند لوگوں کے بہکانے کی وجہ سے وہ دین اسلام کے خلاف اپنی زبان اب کھولنے لگ گئے ہیں، اسی لیے ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کیا جائے اور ایسے لوگوں کو نہ سنا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔